لیلا مجنوں، محبت، صبر اور وفا کی کہانی۔ السلام علیکم، اردو اسٹوری ٹائم ود اینی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جس کا ذکر صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے لیلا اور مجنوں کی، ایک ایسی محبت جس میں چاہت تھی، جدائی تھی، صبر تھا اور وفا تھی۔ بہت زمانے پہلے عرب کے ایک علاقے میں خیس نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ خیس نرم دل، ذہین اور شاعری کا شوق رکھنے والا نوجوان تھا۔ ایک دن وہ اپنے قبیلے کے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، جہاں اس کی ملاقات لیلا سے ہوئی۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ پہلے یہ صرف ایک دوستی تھی، پھر وقت کے ساتھ خیس کے دل میں لیلا کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ خیس جب بھی لیلا کو دیکھتا تو جیسے اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہو۔ وہ لیلا کی تعریف میں اشعار کہتا، اس کی یاد میں شاعری کرتا اور ہر وقت اس کے ہی بارے میں سوچتا رہتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی ان دونوں کی محبت کا علم ہو گیا، لیکن ہر محبت کی راہ آسان نہیں ہوتی۔ جب لیلا کے گھر والوں کے ذریعے لیلا کا رشتہ مانگا گیا، مگر لیلا کے خاندان نے انکار کر دیا، اور یہ انکار خیس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ لیلا کی جدائی میں بے قرار رہنے لگا اور لوگ اسے مجنوں کہنے لگے۔ مجنوں کا مطلب تھا ایک ایسا شخص جو محبت میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے۔ خیس اب لوگوں سے دور رہنے لگا تھا اور لیلا کی یاد میں اشعار لکھتا۔ اس کے لیے لیلا کی خاموشی بھی لیلا کی آواز بن گئی تھی، اور ہوا کا ہر جھونکا اسے اپنی محبوبہ کی یاد دلاتا تھا۔ دوسری طرف لیلا بھی اپنے دل میں خیس کی محبت لیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خاندان کی عزت اور حالات اس کے سامنے دیوار بن چکے تھے۔ مشہور روایت کے مطابق لیلا کی شادی ابن اسلام نامی شخص سے کر دی جاتی ہے، اور مجنوں لیلا کی جدائی میں دنیا سے بے نیاز ہو کر صحرا میں گھومنے لگتا ہے۔ لیکن اس نے لیلا کو کبھی بدنام نہ کیا، اس نے اپنی محبت کی شکایت بھی نہ کی۔ وہ پہلے اس کی طرح تنہائی میں رہتا اور لیلا کی خوشی کے لیے دعا کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، مجنوں کی زندگی ایک ایسی تلاش بن گئی جس میں منزل دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ کبھی صحرا میں بیٹھ کر لیلا کا نام لیتا رہتا، کبھی اپنی شاعری میں اس سے باتیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت صرف ایک انسان سے محبت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس محبت کو اپنے دل کی پاکیزگی اور وفا کی علامت سمجھنے لگا تھا۔ ادھر لیلا بھی مجنوں کو بھلا نہ سکی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور تھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی یاد باقی رہی۔ مجنوں نے دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ لیا، جبکہ لیلا نے اپنے حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ کہتے ہیں دنیا نے انہیں جدا کر دیا، لیکن ان کے دلوں میں موجود محبت کو جدا نہ کر سکی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اکثر بچے مجنوں کو پاگل سمجھ کر پتھر بھی مارا کرتے تھے، اور ہر پتھر کی چوٹ لیلا کے دل پر لگتی تھی۔ لیلا بھی مجنوں کے دل سے نہیں بھلا پائی اور مجنوں کے غم میں گھلتی رہی، اور آخر کار لیلا کا انتقال ہو گیا، اور اب مجنوں صرف لیلا کی خبر پر نظر آتا۔ لیلا تو دنیا سے چلی گئی، مگر مجنوں کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا ہو۔ روایت میں ہے کہ لیلا کی جدائی برداشت نہ کر سکا مجنوں، اور جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں دونوں ایک دوسرے کے نہ ہو سکے، لیکن ان کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی۔ قسمت نے دونوں کو زندگی میں وہ ملاپ نہ دیا جس کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلا مجنوں آج بھی ایک ایسی محبت کی داستان سمجھی جاتی ہے جس میں وصال سے زیادہ وفا کا ذکر ہے۔ مجنوں کے لیے لیلا صرف ایک نام ہی نہیں تھا، وہ اس کی یاد، اس کی شاعری اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا احساس بن چکی تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، محبت میں عزت بھی ہونی چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، اور دوسرے کی خوشی کا خیال بھی۔ زندگی میں بعض اوقات ہم کو وہ چیز ملتی نہیں جس کی ہم سب سے زیادہ خواہش کرتے ہیں،
لیلا و مجنوں کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت انسان کے دل میں نرمی، وفا اور صبر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن زندگی صرف ایک محبت کا نام نہیں۔ انسان کے سامنے بہت سے راستے، بہت سے رشتے اور بہت سی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر زندگی ہماری خواہش کے مطابق نہ چلے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ قسمت ہمارے لیے اس سے بھی بہتر راستہ محفوظ کر رہی ہوتی ہے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے خوبصورت راز ہے۔ محبت کا مل جانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں انسان کو بدلنے، سنوارنے اور ایک سبق دینے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ کو لیلا مجنوں کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ہم کو ضرور بتائیے کہ اگلی بار آپ کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں۔